ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کی اب بھی ہوش نہیں دیوانوں کو۔ غنیمت سمجھ یہ زندگی کی بہار، کہ پھر نہ آنا ہوگا یہاں بار بار۔ آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عمر دی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ جب وہ گزر جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور اگر انسان مال و دولت خرچ کر کے اس کو واپس لانا چاہے تو تب بھی وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ جو وقت بیت جاتا ہے وہ ماضی کی داستان بن جاتا ہے، اور آنے والا وقت انسان کو یہ بتاتا اور پکارتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا اور گزر جاؤں گا، مجھے قیمتی بنا لیں، ورنہ زندگی بھر حسرت کے ساتھ روتا رہے گا، پھر بھی میں واپس نہیں آؤں گا۔ انسان جو بھی چیز حاصل کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، مال و دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، مال و دولت خرچ کر کے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ آدمی کتنی ہی دولت خرچ کر دیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، جو فرصت دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس وقت کو انسان قیمتی بنائے اور صحیح کاموں میں اپنی عمر گزارے۔ یہی انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی فضول کاموں کو ترک کر دے، ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے آخرت کا کوئی نفع نہ ہو، ان کاموں کو انسان بالکل ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنی عمر کو ان کاموں میں لگائے جن کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم ان امور میں اپنے وقت کو لگائیں گے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کو گویا کہ قیمتی بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے وقت کو یوں ہی چھوڑ دیں، فضول کاموں میں اپنے وقت کو صرف کریں تو زندگی تو گزر جائے گی، ہر انسان کی گزرتی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ گزرنا کوئی گزرنا نہیں ہے جو زندگی نہ بنے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اس زندگی کو بنائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ زندگی چند گھڑیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب کوئی گھڑی گزر جاتی ہے تو زندگی کا اتنا ہی حصہ کم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سانس دیے ہیں، جو لمحات دیے ہیں، جو وقت دیا ہے، اس وقت کا ایک بھی لمحہ گزر جاتا ہے تو زندگی کا وہ حصہ کم ہو جاتا ہے، اور انسان اتنا ہی زیادہ اپنی موت کے قریب ہو جاتا ہے، قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو عبرت حاصل کرنے چاہیے وقت کے گزرنے پر۔ ایک لمحہ گزرتا ہے تو اگلے لمحے کے لیے انسان کی پلاننگ ہو کہ یہ لمحہ میرا غفلت میں گزرا ہے، اگلا لمحہ، آنے والا لمحہ میرا غفلت میں نہ گزرے۔ ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو اگلا آنے والا گھنٹہ غفلت میں نہ گزرے۔ ایک دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اسی طرح ہفتے، مہینے گزر جاتے ہیں، اسی طرح سال بھی گزر جاتا ہے، لیکن یہ صرف گزر ہی نہیں جاتا بلکہ ہمیں یہ سمجھا کر جاتا ہے، بتا کر جاتا ہے کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جو تم نے اس وقت کے اندر کیا ہے وہ زندگی کی تمہاری ایک کہانی بن گئی ہے، وہ ماضی بن گیا ہے۔
اب اس ماضی کو تم بدلنا چاہو، تبدیل کرنا چاہو، اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہو، وہ تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن آنے والا وقت یہ سبق دیتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ پکارتا ہے کہ مجھے قیمتی بنا لیجئے ورنہ میں بھی گزر جاؤں گا، اور پھر کبھی مال و دولت کے خرچ کرنے سے بھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو یہ وقت اللہ نے جو دیا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے دیا ہے کہ انسان ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے، ورنہ زندگی گزر رہی ہے، بیت رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے انسان کے قدم نہیں ہٹ سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یعنی ہر انسان سے 5 سوال ضرور کیے جائیں گے، جب تک اس سے وہ سوالات نہ ہو جائے انسان نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب اس سے وہ سوالات کر لیے جائے اور وہ ان کے جواب دے دے۔ سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے جو میں نے عمر دی تھی اس عمر کو کہاں گزارا، کن کاموں میں اس عمر کو صرف کیا، کیا ان کاموں میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ کا باغی بن کر اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ کر زندگی گزاری۔ سب سے پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا اس کے علم کے بارے میں، جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا، جو تمہارے پاس علم تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس علم کے مطابق تم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی، اس علم کا تم نے کیا استعمال کیا، اس روشنی کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ تمہیں یہ علم تھا کہ نماز فرض ہے، تو بتاؤ اس علم کی وجہ سے اور جاننے کی وجہ سے تم نے نماز پڑھی یا اس علم کا فائدہ نہ اٹھایا اور نماز کو ترک کر دی۔ تو یہ علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ حلال و حرام جانتے تھے تو اس جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا یا اس کو ویسے ہی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی عمل نہیں کیا۔ تیسرا سوال انسان سے مال کے بارے میں ہوگا، عن مالہ من این اکتسبہ۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ ہم مال کماتے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں؟ ہم مطلب حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کما رہے ہیں، نہ ہمیں یہ پتا کہ یہ طریقہ مال کمانے کا حرام ہے کہ حلال ہے، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہم جو مال کما رہے ہیں، جس چیز کو بیچ رہے ہیں یا جس چیز کو خرید رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم یہ تمیز نہیں کرتے۔ تو اس مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، کمانے کے جو طریقے تھے، جو طریقہ کار تھا، وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا۔ لیکن آج کل جو ہم مال کما رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کو بزنس کا جو ہے اصول سمجھتے ہیں کہ تجارت کا اصول ہے کہ سب سے پہلے اس میں جھوٹ بولا جائے۔ ہم دھوکہ دینے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، ہم کم تولنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ مال کما رہے ہیں، مال چاہیے، کم تولیں یا زیادہ تولیں، دھوکہ دیں یا سچ بولیں، کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں مال کمانا ہے، مال چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو صرف مال کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے احوال سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے، اور یہ اللہ نے ہمارا مشن متعین کیا ہے۔ ہم مال کمانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا مشن مال کمانے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ تو مال کمانے میں ہم یہ سب سے پہلے تمیز کریں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں۔ دوسرا سوال بھی مال ہی سے متعلق ہے۔ چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ فیما انفقہ، جو مال کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا ہے۔ سب سے پہلے کمانے کا مسئلہ، کما لیا تو خرچ اب کہاں کیا ہے؟ ان امور میں خرچ کیا جہاں اللہ نے بتایا، یا اپنی خواہشات کے مطابق اس مال کو خرچ کیا ہے؟ اگر خواہشات کے مطابق مال خرچ کیا ہے اور ناجائز امور میں اس پیسے کو اڑایا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اللہ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کن امور میں اس مال کو خرچ کیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے اصلاً وہ مال ہے ہمیں خرچ کرنے کا اس میں حکم دیا ہے کہ جو کمایا ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اسے خرچ کرنا ہے۔ جب موت آئے گی تو آدمی یہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، جو میں نے مال کمایا ہے میں اس کو خرچ کر دوں تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو پھر ایسا وقت انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں عطا کیا، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کو خرچ کیجئے۔ اگر جوڑ کر رکھیں گے، خرچ نہیں کریں گے، جن امور میں استعمال کرنے کا حکم ہے نہیں کریں گے، تو اللہ کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کنجوسوں کو، ان بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو مال جو آدمی خرچ نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں مجرم ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ فیم انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کریں گے اس کے جسم کے بارے میں، کہ اپنے جسم کی توانائی کو کہاں صرف کیا، جوانی کی صحت کو کہاں خرچ کیا، اللہ کی عبادت میں خرچ کیا کہ دنیا کے مشاغل میں خرچ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے کہ اتنی لمبی میں نے عمر دی ہے، اس عمر میں تم نے اپنی صحت سے، اپنی تندرستی سے، اپنی توانائی سے کیا کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ ہم نے تمہیں ایک عمر دی ہے اور اتنی عمر دی ہے کہ تم اس زندگی میں، اس عمر میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی ہے اسی عمر میں فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا سے ویسے ہی ہمیں خالی ہاتھ جانا ہے یا آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے۔ اگر آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جب ملیں گے تو خوش ہو کر ملیں گے، ہم اللہ سے ملیں گے تو خوش ہو کر ملیں گے۔ اور اگر اس عمر کو ہم نے یوں ہی گوا دیا، اس عمر میں ہم نے اچھے کام کرنے کے کوئی فیصلے نہ لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو کر ملیں گے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں ان عذابوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا اور ہمیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔